کہ لٹرلی میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ جی میں مرزا جیلمی کی وائف کے جی میں شلوار اتاروں گا. ہدایہ پورٹل والا لڑکا ہے, اس نے مرزا کی وائف کے بارے میں اتنی گندی باتیں کی, مرزا کی بیٹی کے بارے میں اتنی سخت گندی باتیں کی. ٹھیک ہے, میں نے اس کی بیٹی کی بات کی ہوئی ہے نا, شراب پی کے, اور اس کی اور کہا میں اپنی بیوی کی روزانہ اور کا بھی شوق ہے اسے. جب چلے گی نا اوپر یہ تو بہت دیکھتا ہوں. جی ان کو میں نے پہلے ہی بتا دیا. میں نے کہا میں نے بھائی اس نے نکالی آپ کو گالیاں, میں نے اس سے نا کچھ راز لینے تھے احسن باکسر سے, لیکن اس نے کچھ اگلا نہیں, میں ناکام ہوا. تو انہوں نے کہا نو ٹینشن, تم نے کتنی گالیاں دی؟ میں نے کہا 8-10 دی ہوں گی. انہوں نے کہا 700-800 کیوں نہیں دی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عماد الاسلام کے بعد اب مارکیٹ میں ایک اور ایسا شخص آیا ہے جو صرف جھوٹ کا سہارا لے کر انجینئر صاحب کے خلاف ویڈیوز بنا رہا ہے. ابھی حال ہی میں اس کذاب نے اپنے چینل سے ایک ویڈیو پبلش کی جس میں اس نے ہدایہ پورٹل کے ایڈمن کے حوالے سے یہ جھوٹ بولا کہ ہدایہ پورٹل کے ایڈمن نے انجینئر صاحب کی وائف اور بیٹی کے تعلق سے گندی باتیں کی ہیں. اور مزید اس کذاب نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ ہدایہ پورٹل کے ایڈمن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے انجینئر صاحب ہم جنس پرستی کا شکار ہیں, جس کے ثبوت میں اس کذاب نے کسی بندے سے ایک فرضی ریکارڈنگ کروا کر اپنی ویڈیو میں یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ ہدایہ پورٹل کی آڈیو ریکارڈنگ ہے. ہدایہ پورٹل والا لڑکا ہے, اس نے مرزا کی وائف کے بارے میں اتنی گندی باتیں کی, مرزا کی بیٹی کے بارے میں اتنی سخت گندی باتیں کی. اس سے ثبوت ملا ہے مجھے ہدایہ پورٹل والے سے. اس نے مجھے کہا کہ مجھے مرزا نے کہا کہ اپنی پینٹ اتارو, اور اس طرح کی باتیں میرے پاس ثبوت موجود ہیں. میں ابھی پوری طرح اس چیز کو نہیں کھول رہا, لیکن میں کھول دوں گا. بریلوی فرقے سے تعلق رکھنے والے اس کذاب کی اس ویڈیو کے حوالے سے جب ہم نے ہدایہ پورٹل کے ایڈمن سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے واضح طور پر ان سب چیزوں کا انکار کر دیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ابرار بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. استغفر اللہ. بڑا دکھ ہوا مجھے ویڈیو دیکھ کے ابرار بھائی, مطلب جس طرح انہوں نے مینشن کیا کہ یہ ہدایہ پورٹل والے بھائی کی آڈیوز ہیں. تو بہرحال میں یہ کلیریفیکیشن دینا چاہ رہا تھا, آپ کے تھرو ہی چلیں دے دیتا ہوں کہ میری یہ آواز ہے جو میں بول رہا ہوں, اور اس طرح کے خبیث لوگ آتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. ابھی یہ لوگ کے ساتھ تک چلے جاتے ہیں, اب آپ کے سامنے ہی ہیں. اللہ معاف کریں. تو بہرحال میں یہ کلیریفیکیشن دینا چاہ رہا تھا کہ میری آڈیو بالکل نہیں ہے, اور مجھے سب جانتے ہیں جو ٹیم کے ممبر ہیں, علی بھائی جانتے ہیں, اور میری مطلب آواز اور مجھے دیکھا بھی ہوا ہے انہوں نے. تو کلیریفیکیشن اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ میری آڈیو شاید سنی نہیں میری پبلک نے, جو چینل کی پبلک ہے انہوں نے. تو اس لیے میں بہتر یہی سمجھ رہا تھا کہ ایک بار کلیریفیکیشن دے دوں, کہ تاکہ کوئی اس طرح لوگ مطلب سوچے نہ کچھ اس طرح کا. ضرورت تو نہیں ہے ان بغیر تو رپلائی دینے کی, مطلب میں تو بالکل ویل لیفٹ ہی کرنا چاہتا, لیکن جو بکواس کی ہے اس نے, اور پھر وہ ویوز بھی 1-2 ہزار ہونے والے ہیں, 1000 تو ہو گیا, تو وہ پھر ایسا ایسا چیز پھیلتی ہے, اور میری آواز بھی نہیں کسی نے سنی. ورنہ ان کو ان کی کیا اوقات ہے, ان کو کیا بندہ رپلائی دیں, ان کو ویل لیفٹ ہی کرنا چاہیے. تو یہ آپ ہو سکے تو اپنی ویڈیو میں بھی کلیریفیکیشن ڈال دیجیے گا میری. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اس کذاب نے انجینئر صاحب کے حوالے سے ایسے جھوٹ بیان کیے ہیں کہ ہم ویڈیو میں بیان بھی نہیں کر سکتے, اور انجینئر صاحب کی فیملی کے تعلق سے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ عالم تو دور کوئی جاہل بھی اس طرح کے الفاظ کو سوچ نہیں سکتا. اس کذاب کے سوشل میڈیا پر آنے کے بعد عماد الاسلام نے بھی بریلویوں کی ٹوپی لگانی شروع کر دی, اور آئے دن یہ دونوں ہوٹل سے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں جس میں عماد الاسلام یہ کہتے ہیں کہ جہنم اکیڈمی میں تو انجینئر صاحب اپنے پیسوں سے صرف سموسہ چائے پلاتے تھے, لیکن احسن بھائی اتنے اچھے ہیں کہ وہ ہوٹل میں آ کر ہمیں ڈنر کروا رہے ہیں. اس کذاب اور جھوٹے انسان کو جواب دینا تو اپنا وقت ضائع کرنا ہے, لیکن ان صاحب سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے جو اتحاد امت کے نام پر پہلے دیوبندی سے اہل حدیث ہوئے, پھر اہل حدیثوں کو چھوڑ کر انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ بن گئے, اس کے بعد شیعہ کی مجالس میں جانے لگے, لیکن آج کل یہ اس کذاب بریلوی کے ساتھ ہوٹل میں پارٹی کر رہے ہیں. انجینئر صاحب نے ان کو اتنی عزت دی, ان کے ساتھ باقاعدہ کوشچن آنسر کے سیشن کیے, ان کے ایک سوال کا جواب دیا, ان کو طارق جمیل صاحب کے ساتھ کمپیئر کیا, لیکن جب سے انجینئر صاحب نے یہ کہا کہ وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی بھی انسان کی ذمہ داری نہیں لیتے تو انہوں نے انجینئر صاحب کو چھوڑ دیا. خود تو یہ لوگ ابھی بھی کوارے ہیں, لیکن جھوٹا الزام لگاتے ہیں انجینئر صاحب پر کہ ان کی اکیڈمی میں غلط کام ہو رہے ہیں. ثبوت پیش کرنے کے لیے یہ لوگ تو قاصر ہیں, کیونکہ جھوٹ ثبوت کے ساتھ نہیں بولا جاتا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سچے ہیں تو کوئی ثبوت لے آئیں, انشاءاللہ ہم بھی آپ کی باتوں سے ایگری کریں گے. کچھ دنوں پہلے اس کذاب نے مجھ سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میرے چینل پر آ کر میرے ساتھ سوال و جواب کا سیشن کریں, لیکن ان لوگوں کے انجینئر صاحب پر اس طرح کے جھوٹے الزامات کے بعد اب ان سے بات کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی. قرآن مقدس میں تو اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, جن لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے. ان کے جھوٹے ہونے کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ایک فرضی آڈیو ریکارڈنگ بنوا کر ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ ہدایہ پورٹل کے ایڈمن کی آڈیو ریکارڈنگ
ریکارڈنگ ہے۔ اللہ پاک ان جھوٹے اور مکار لوگوں کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ تمام بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے اوپینینز کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔